ایک بڑا کلچر ہے گالم گلوچ کا, ٹرولنگ کا, ابیوز کا. اب ایسا کیوں ہے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ Okay, first of all, let me make it clear to you that most of the time, it's not a problem that I can speak English. Okay. But most of the time, there are volunteers. There are volunteers in PTI. They are not paid like in other political organizations. The thing is that in our official social media, we have a special code of conduct. And we have to follow all of these things. There are many unofficial accounts. There are many followers who are not the part of that social media team, but they use, we acknowledge that they use whatever they feel. उनको कुछ चीज़ बुरी लगती है किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में, they react instantly. Mostly youth होती है जो कि सोशल मीडिया को यूज़ करती है, instantly react करती है और abusive language यूज़ हो जाती है. But आप लोगों के सेल्स में भी या जो ऑफिशियल हैं वो ज़्यादा यंग लोग ही, youngsters are there. All people from all ages are there, but mostly the youth is there. اور ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا تو کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اگر ہم نے کوئی ہیش ٹیگ چلانا ہوتا ہے یا سم تھنگ لائک دیٹ, یا کوئی نیریٹو بلڈ کرنا ہوتا ہے, ہماری کور میں ڈسکشن ہوتی ہے, اگر وہ اپروول ہو جاتی ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں, ادروائز ہم نہیں کرتے. ہمیں ابیوسو لینگویج یوز کرنے کی بالکل بھی پرمیشن نہیں ہوتی. سمپلی وی ہیو سم abuse.control@insaf.pk. ان کیس کوئی کرتا ہے, کوئی آفیشیل اکاؤنٹ سے کرتا ہے یا آفیشیل ای میل سے کرتا ہے تو آپ اس کو رپورٹ بھی کر سکتے ہیں. ایون وی ہیو ٹیکن ایکشنز اگینسٹ مینی, دو تین ہیں جن کے اگینسٹ لیے گئے, بٹ موسٹ آف دیم دے آر فالوورز. اچھا, یہ ہمارے لیے تھوڑی خبر ہے کہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ بھی موجود ہے. ایگزیکٹلی کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہے, اور اگر آپ کو کچھ ایسا فیل ہوتا ہے کہ اٹس فرام آفیشیل اکاؤنٹ, یو کین ایون چیک اٹ فرام دا insaf.pk. اس پہ ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں کہ یہ رجسٹرڈ ہیں, اگر وہاں پہ نہیں ہے then we have no control on that. اچھا ٹھیک ہے. میں رانا عاطف راؤ صاحب, سر آپ کی حکومتی جماعت ہے, آپ کا بڑا ٹاکرا رہتا ہے یہ پی ٹی آئی والوں سے. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو ایک ضابطہ اخلاق موجود ہے, کیا آپ لوگوں کا بھی کوئی ضابطہ اخلاق ہے اس طرح کا؟ پہلے میں ذرا میمونہ بی بی کا تھوڑا سا جواب دے لوں. اس سے پہلے ایک پروگرام ہوئے تھے سوشل میڈیا کے اوپر, نجی چینل کے اوپر. اس پہ ایک فرحان ورک صاحب ایک پروگرام میں آئے, ایک جس وقت آئے انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ان کے پاس فیک اکاؤنٹس ہیں, وہ فیک اکاؤنٹ انہوں نے بنائے تھے. اس کے بعد جب وہ پروگرام ختم ہوا تو اس کے بعد نعیم الحق صاحب نے ان کو ڈسون کر دیا. پھر دوسرا پروگرام ہوا, ان کے ایک نور الرحمان صاحب تشریف لائے, انہوں نے بھی یہی کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کی کہ ہمارا اس طرح کوڈ آف کنڈکٹ ہے اور پی ٹی آئی کی ویب سائٹ کے اوپر اس طرح لکھا ہوا ہے, ہمارے نام آپ سے ویریفائی کر سکتے ہیں. آپ یقین کریں اس کے پروگرام ختم ہونے کے بعد اس بھائی صاحب نے اس بی بی کو, جو اس وقت معروف ان کا نام تھا اینکر کا ٹی وی, انہی کو ابیوز کرنا شروع کر دیا. ایون معروف نے ان کو بلاک کر دیا. یہ تو ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے. ٹیلی ویژن پہ آ کے سر یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اچھا, ہم نے آج تھوڑی سی ذرا کوشش کی ہے, کیونکہ میں یہ دیکھنے والوں کو بھی ذرا کلیئر کر دوں کہ آپ لوگ آفیشیل ریپرزینٹیٹیو ہیں, کیونکہ ہم نے کسی کو ذاتی کیپیسٹی میں نہیں بلایا. ہم نے آپ کی جماعت کا جو میڈیا انچارج ہے ان سے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے آپ کو جو ہے وہ یہاں پر بھیجا. تو یہاں پر میرا خیال ہے جتنے وہ سارے آفیشیل ہیں. اچھا, میں عرض کر رہا ہوں سر, میں عرض کر رہا ہوں, میری صرف 2 منٹ لیں سر. میرا موقف صرف اتنا یہ ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹس جو ہیں بیسیکلی یہ لوگ سٹارٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی. ہمارے تو جی والنٹیئرز ہیں سارے, ہمارا یا ہم پہ الزام لگتا ہے کہ ہمارے سیل ہیں اور اس طرح ہمارا. میں سر آپ کو یہ بتاؤں, میں کوئی ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں نا 99% جو 100% لوگ جو ہے نا جی یہ والنٹیئرز ہیں. والنٹیئر کے اوپر آپ کا اس طرح کنٹرول نہیں ہوتا. والنٹیئر آپ کے ساتھ ایک ای ورکر کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے. اس کو ہم روکتے ہیں. ہماری لیڈرشپ کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے کسی سے ابیوزو لینگویج نہیں کرنی, کسی سے آپ نے تلخ بات نہیں کرنی. کرٹیسزم وہ ہر بندے کا حق ہے, ہم کرٹیسائز ہمیں بھی کیا جاتا ہے, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ہم ابیوز نہیں ہوتے. جی ٹھیک ہے, رائٹ. میں شمس الدین صاحب, آپ لوگوں کی ایک بڑی اسٹرانگ پریزنس ہے سوشل میڈیا کے اوپر. جی, سب سے پہلے تو رحمان میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر بات کرنے کے حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز میں سے ان لوگوں کو بلایا ہے جو اس میدان میں عملی طور پہ موجود ہیں اور ساری چیزوں کو آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں. تو جماعت اسلامی کی خوبیاں کیا ہیں؟ جماعت اسلامی منظم ترین تنظیم ہے. جماعت اسلامی میں ٹھیک طریقے سے جمہوریت ہے. جماعت اسلامی موروثیت سے بالکل پاک ہے. جماعت اسلامی کرپشن سے پاک ہے. مطلب ہے 50 پچھلے جو سال ہیں ان کو آپ دیکھیں تو آپ کو اس کے اوپر کوئی اس طرح کا الزام نہیں لگے گا. جماعت اسلامی خدمت خلق کا سب سے بڑا نیٹ ورک رکھتی ہے جو مطلب ہے پالیٹکس میں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایک اور بات, ہاں میں ایک اور بات جو آپ کو لیڈرشپ کی طرف سے وہ ملے گی,
وہ یہ کہ جب یہ پاناما کیس شروع ہوا اور یہ بات سامنے آنا شروع ہوئی کہ ابھی مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی اس میں نام آ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پہ ان کے اوپر ایک تنقید شروع ہو گئی، تو مجھے یاد ہے کہ مجھے رات کے 11 بجے سراج صاحب نے فون کیا اور کہا کہ بھائی میں تو پہلے لے کے گیا تھا پٹیشن سپریم کورٹ میں اور میں حکومت کی مخالف سائٹ پہ کھڑا ہوں اور ہم ان کے خلاف کیس لڑ رہے ہیں، لیکن مریم نواز کے حوالے سے جو چیزیں آتی ہیں تو بطور خاتون یہ آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے ہٹ کریں کہ اس کا جو ایک عورت کا وقار ہمارے معاشرے کے اندر ہے اور بالخصوص جو خیبر پختونخوا میں وہ ظاہر ہے کہ پختون فیملیز ہیں وہاں پہ، تو وہ اس کو میں یہ آپ کی سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے نہیں آنا چاہیے. جہاں تک میڈیا کی بات آپ کا یہ کہنا ہے کہ دوسرے لوگ بھی ہیں. آخری بات یہ ہے کہ آپ کو ابھی مجھے میرے دوست نے پوچھا کہ بھی آپ کی وہاں پہ موجودگی ہمیں کم دکھائی دیتی ہے. میں نے کہا وہ اس وجہ سے کم دکھائی دیتی ہے کہ ہم اٹیک نہیں کرتے، حملہ نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہمارا جو کام ہے وہ ہم اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. مبشر زیدی صاحب بیٹھے ہیں، یہ اس بات کی گواہی دیں گے. میں مبشر زیدی صاحب کے پاس ہی جانا چاہ رہا تھا. سر اب یہ پولیٹیکل ریالٹی تو ہیں یہ لوگ اور پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کا ایک حصہ ہیں یہ لوگ، کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو کلچر؟ اگر کہیں خرابیاں ہیں، یہ نہیں کہتا میں نے جیسے انٹرو میں کہا کہ سارے تو غلط نہیں ہیں، مگر کہیں کہیں یہ چیزیں تو ہیں، یہ کیوں ہے؟ دیکھیے مجھے 2-3 چیزیں جو پہلے لگتی ہیں، میری بہن نے بھی کہا اور وہاں بھی جو میرے بھائی بیٹھے ہیں سارے لاہور سٹوڈیوز میں اپنی اپنی پارٹی کے، وہ ہے جب ایبیوز ہوتی ہے اور خاص طور پہ ہم صحافیوں کو تو جو فیس کرنا پڑتی ہے، وہ اگر کسی ایک کے خلاف آپ خبر کہتے ہیں کہ یہ ہے تو دوسرا فوراً الزام لگا دیتا ہے کہ آپ یا تو موٹو گینگ کا حصہ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں آپ جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے. حالانکہ صحافیوں کو تو یہ چیز دیکھے بغیر کہ کس پارٹی سے تعلق ہے، کس لیول کا پولیٹیشین ہے یا نہیں ہے، اگر ان کی کوئی بے ضابطگیوں کرپشن کی چیز آتی ہے ہم اس پہ ڈال دیتے ہیں. مسئلہ جو بی بی نے بیان کیا یا وہاں پر بھی بیان ہوا، مسئلہ یہ ہے کہ فیک اکاؤنٹس چل رہے ہیں. اب فیک اکاؤنٹس پارٹی ان کو ہی ہرٹ کر رہے ہیں. اور مطلب ہمیں تو کہہ دیں گے را ایجنٹ بھی ہیں آپ تو جی، یہ موٹو گینگ سے بھی ہیں، وہ کہیں گے آپ جی جناب وہ کوئی کہے گا آپ پٹواری ہیں، کوئی کہے گا آپ جو ہے یوتھیاں ہیں، کوئی کچھ بھی ایک وہ لفافہ آتا ہے اور لفافہ فوراً لفافے کا الزام لگا دیں گے بغیر یہ دیکھے کہ ہم نے اگر 25 سال صحافت کی ہے تو اگر اتنے ہی لفافے ہوتے تو مارکیٹ میں یہ چیز چھپی رہ نہیں سکتی تھی. اور لفافے اس عمر میں اب کیا لیں گے. لیکن the only problem is fake accounts. اور جب یہ بات کرتی ہیں فرحان ورک کی، انہوں نے بات کی کہ he has nothing to do with، وہ پھر جہانگیر ترین کے ساتھ وہ تصویریں کھچوا کے عمران خان کے ساتھ، جہانگیر ترین کے ساتھ آفیشیل میٹنگ سی، وہ تصویریں کر رہے ہوتے ہیں. میں تو ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں. then there are other fake accounts. اور یہ اگر کہتے ہیں، ہم لوگ اپنے پروگرام میں اکثر اس چیز کو ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ فیک اکاؤنٹ آپ نے بنا لیا، اس پہ کسی لڑکی کی تصویر لگا دی یا کسی لڑکے کی تصویر لگا دی، کچھ آپ نے لکھ دیا کہ پاکستان's پرائیڈ اور آئی ایس آئی's پرائیڈ اور سم تھنگ آف دیٹ's پرائیڈ، اور وہ آپ پہ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مسلسل آپ کے اوپر کہ جی آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ان پارٹیوں کا ضابطہ اخلاق ہے تو ضابطہ اخلاق پہ تو انہیں خود عمل کرنا چاہیے. میرے لیے دو بڑے بریک جانی مگر دو بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں. میں بریک کے بعد آپ سے ذرا آغاز کروں گا. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا والنٹیئرز، ایک منٹ مجھے دیجیے گا جی، میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں مگر کچھ میں سوالات آپ کے لیے چھوڑ کے. ایک تو انہوں نے کہا والنٹیئرز، دوسرا یہ سارے ینگ لوگ ہیں. اب کیا اس کو یہ لوگ یا کوئی اور اس کو ریگولیٹ کر سکتا ہے؟ کیونکہ اگر والنٹیئرز کا جو معاملہ آتا ہے تو وہاں پر تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں آتے. ذرا میں چاہوں گا اس پہ بات کریں اور پھر یہ کہ آنے والے الیکشن میں جو ہے وہ سوشل میڈیا کتنا امپورٹنٹ ہوگا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. سیاسی سوشل میڈیا اور وہاں پر جو کلچر ہے زیادہ تر نوجوان ہیں اور سوشل میڈیا جو سیلز ہیں جو پارٹیز کے انڈر آتے ہیں وہ کس طرح سے چل رہے ہیں، اس پر بات ہو رہی. مبشر زیدی صاحب بریک پر جانے سے پہلے ویری بریفلی میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، اب اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ابیوز کرتے ہیں زیادہ وہ والنٹیئرز ہیں، وہ ان کے اختیار میں نہیں آتے، کیا ریگولیٹ کرنے کا اس چیز کو کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ از اٹ پاسبل؟ کوئی نہیں ہو سکتا. دیکھیں پوری دنیا میں یہ چیز پرابلمز ہیں. اگر آپ نیو یارک ٹائمز کا آپ کوئی آرٹیکل اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس کے کمنٹس پڑھنا شروع کر دیں تو اتنے نیسٹی کمنٹس ہوتے ہیں، وہ چاہے ٹرمپ کے خلاف ہوں یا کسی. تو اس کو ریگولیٹ تو نہیں ہو سکتا. میری صرف اور صرف ایڈوائز اپنے بہن بھائیوں سے یہ ہے کہ
ایونچولی یہ والنٹیئرز آپ کی اپنی پارٹی کی ریپوٹیشن اور آپ کی سوشل میڈیا ونگ کی ریپوٹیشن جو چاہے والنٹیئرز پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے یا پید ہے اس کو ہی نقصان پہنچائے گا ان دا لانگ رن. ان دا شارٹ رن آپ نے کرنا ہے کسی بھی ایک صحافی کو لے کے کسی ایک پولیٹیشین کو لے کے آپ پورا چھوڑ دیں اس کے اوپر اور کہیں کہ جی یہ ہے یہ ہے یہ ہے, تو آپ اسے غدار بھی قرار دے دیں کچھ بھی کر دیں, لیکن ایونچولی جب بات سچ چھپ تو نہیں سکتا نا, وہ جب بات سامنے آئے گی تو ایونچولی ان کی جو سوشل میڈیا ونگ ہے یا میرے بھائی جو نون لیگ والے ہیں ان کے سوشل میڈیا ونگ اسی کے اوپر لوگ جو ہے تنقید پھر کریں گے. میں رانا عاطف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, آپ بات بھی کرنا چاہ رہے تھے اس معاملے پر, یہ جو والنٹیئرز والا معاملہ ہے اور وہ کہ اب دیکھیں نا یہاں پر تو ایک لکیر کھینچ دے گی نا, آپ نے کہا جی تمام جماعتیں کہہ رہی ہمارا تو ضابطہ اخلاق ہے ہم تو یہ کرتے ہی نہیں ہیں, تو والنٹیئرز والے معاملے کا کچھ کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ جو ٹرینڈز بنانے والا چکر ہے اس پہ تو پھر بہت سارے لوگ جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں, بہت سارے فیک اکاؤنٹس جو ہے وہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. سر پہلے تو یہ کہ فیک اکاؤنٹس سے آپ آج کل ٹرینڈز نہیں بنا سکتے, وہ دور چلے گئے جب فیک اکاؤنٹوں سے ٹرینڈز بنتے تھے. جو ہے نا ایک دوسری بات یہ کہ والنٹیئرز پہ کنٹرول ہوتا ہے جتنا مطلب کیونکہ لیڈرشپ کی ڈائریکشن کے اوپر کام چل رہا ہوتا ہے. لیڈرشپ ہماری تو لیڈرشپ مریم نواز شریف صاحبہ تو ساتھ انوالو رہتی ہیں, آپ ان کی ٹائم لائن دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ بالکل انوالو رہتی ہیں, ان کی سارے لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اور ہماری لیڈرشپ کی 100 جو ہے نا بڑی اسٹرکٹ قسم کی انسٹرکشنز ہیں کہ آپ نے کسی کو ابیوز نہیں کرنا, کسی کو اس طرح آپ نے کرٹیسائز نہیں کرنا کہ وہ اس کا جو ہے کوئی سیلف اسٹیم اس کی ہرٹ ہو. دوسری چیز یہ کہ ابھی آپ نے کہا کہ سیاسی والے سے آپ ان کی میم کی اور میری ٹائم لائن آپ دیکھیں گے جی, لوگ ہمیں روز ٹویٹ کرتے ہیں کہ ہمیں سوشل میڈیا کا پارٹ بننا ہے, ہم پی ایم ایل سوشل میڈیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں. دیکھیں اب اس میں میں عاطف ایک چیز دیکھیں, جہاں تک آفیشیل ہے یا آپ کا اکاؤنٹ ہو گیا یا مریم صاحبہ کا اکاؤنٹ ہو گیا یا کوئی اور آفیشیل اکاؤنٹ ہو گیا تو ظاہری بات ہے وہ تو ہو سکتا ہے احتیاط کرے کچھ کہنے میں, مگر یہ جو دوسرے اکاؤنٹ بنے ہوتے ہیں جو بے شمار دوسرے اکاؤنٹ ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ سر ہمیں جو بھی رپورٹ ہوتا ہے ہم اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں. ہم اگر کوئی ہمیں رپورٹ کرتا ہے ہم اس سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ وہ ایکچولی ہمارا اکاؤنٹ بھی ہے, ہماری ٹیم کا حصہ بھی ہے, ہم اس کو سمجھاتے ہیں. اگر کوئی خدا نہ خواستہ ہمارا بندہ نکل بھی اول بات ابھی تک ایسا ہوا نہیں, لیکن اگر آتا ہے تو ہم ایک جنرل انسٹرکشن فوری طور پہ پاس کرتے ہیں. اگر کوئی ہمارا نام یوز کرے ہم اس کی جنرل انسٹرکشن فوری کر دیتے ہیں. واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج براڈ کاسٹ کر دیتے ہیں. پبلکلی ٹویٹر پہ ڈس اون کیا ہے کسی ایسی چیز کو کہ جناب ہم اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے, تو وہ پھر میرے خیال میں اس سے فرق پیدا میرے خیال میں اس سے فرق پڑے گا, اور لوگوں کو شاید یہ بتانے جو یوزرز ہیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ پارٹیوں ان کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے اگر اس طرح سے کوئی کرتا ہے. میمونہ یہ ظاہری بات ہے میرے خیال میں مبشر نے ایک چیز کرتے ہیں, ہاں ایک بات جو مبشر نے جیسے زیادہ نقصان پارٹی کا ہوتا ہے اگر اس طرح سے کوئی چیز ہوتی ہے. اوکے ہمارا لائک فار ایگزامپل فیس بک ہماری موٹیویشن گروپ ہے, اور جو بھی لوگ اپڈیٹس کرتے ہیں یا کمنٹس کرتے ہیں ہم اس کو ریویو کرتے ہیں, ہماری ٹیم ہے, اور اگر وہ زیادہ ابیوسو کمنٹس ہوں اور تو پھر ہم نارملی اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, چاہے وہ اگینسٹ پرو پی ٹی آئی ہوں. یہ جو والنٹیئر ہیں یہ اتنی محنت کرتے ہیں کہ یہ وہ پورا پیمفلیٹ بھی بناتے ہیں, اتنے جذباتی ہوتے ہیں. والنٹیئرس کے اندر واقعی جنونی ہے. اچھا میں لائک آئی واز اے سپورٹر, میں بھی سمپل ایک فالوور تھی, سپورٹ کرتی تھی, ووٹ دی آتی تھی, اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا ہوتا اس کے بعد پی ٹی آئی میں کیا ہو رہا ہے. دھرنا موومنٹ کے بعد ویسے کافی لوگ بڑے ایکٹیو ہو گئے, اینڈ دین آئی ول بی دا پارٹ کہ مجھے فیس بک سے ان لوگوں نے, کیونکہ میں کمنٹس کرتی تھی پازیٹیو آپٹیمسٹک, غلط بات ہے, غلط بات پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ ریزسٹ کرتے ہیں. دیکھیں دس از ٹرو اسپرٹ. ڈیموکریسی میں فریڈم آف اسپیچ ہوتی ہے, آپ نے بولنا ہوتا ہے. نہیں اب مجھے یہ بتائیے کوئی ریگولیشن کا طریقہ ہو سکتا ہے کوئی یہ والنٹیئرز والا معاملہ, یا یہ پورے کلچر پہ کہیں ہم چیک اینڈ بیلنس کہیں لگا سکیں؟ اوور آل ہونا چاہیے, کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے اوور آل, بٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. آپ ایک طرف سے کہتے ہیں ڈیموکریسی ہو, ای ڈیموکریسی ہونی چاہیے, دوسری طرف آپ کنٹرول کر رہے ہیں الیکٹرانک ڈیموکریسی. اچھا شمس الدین صاحب آپ کی اس پر کیا رائے ہے, کوئی ریگولیشن کا کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں جماعتیں تو چلیں فالو کر رہی ہیں, مگر جو باقی لوگ ہیں, جو باقی جو پولیٹیکل کلچر اور جس کا نقصان شاید جماعتوں کو خود بھی ہوتا ہے, اس کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ جو سوشل میڈیا ہے جس کی طرف مبشر زیدی صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ اسے سٹیزن جرنلزم کہتے ہیں, اس نے ایک عام آدمی کو بھی ایک قوت اور اختیار دی ہے کہ وہ اپنی بات اپنی مرضی کے مطابق بغیر کسی ادارتی کنٹرول کے کہہ سکتا ہے, اس لیے اس پہ لوگوں کا رش جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ظاہر ہے کہ جو ٹی وی چینل ہے یا اخبار ہے یا آپ کو میگزین وغیرہ نکالتے ہیں تو وہاں پہ ایک ادارتی عملہ بیٹھا ہوتا ہے, کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے تو آپ اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس میں سے کوئی قابل اعتراض چیز ہے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ تو یہ نہیں ہے,
اور یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے. جیسے کہ مبشر زیدی صاحب نے کہا کہ آپ نیو یارک ٹائمز میں دیکھیں یا ویسے دیکھیں تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی اس سے ہوتے ہیں اور بارک اوباما صاحب بھی ہوتے ہیں، اس سے نواز شریف صاحب بھی ہوں گے اور اس سے عمران خان صاحب بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے سراج الحق صاحب بھی ہوں. تو یہ تو ایک عالمی مسئلہ ہے. لیکن یہ جو ریگولیشن والی بات ہے نا، یہ جو تنظیمیں ہیں یا جماعتیں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. میں اس میں آپ کو جماعت اسلامی کی مثال دیتا ہوں، اور پھر وہ انفرادیت ہے جماعت اسلامی کی دوسری پارٹیوں کے مقابلے میں. یہ جو فیک اکاؤنٹس کا کہا مبشر زیدی صاحب نے، اور پی ٹی آئی کے دوست اور ہماری بہن بیٹھی ہیں اور پی ایم ایل این کے دوست بیٹھے ہیں. دیکھیے جماعت اسلامی جو ہے، میں گوادر میں جو میرا نمائندہ ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہاں پہ اکبر رمضان ہوتے ہیں اور وہ ہمارا سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. آپ مجھ سے تربت کا پوچھیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا. آپ مجھ سے کراچی کا پوچھیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا. آپ مجھ سے چترال کا پوچھیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری جو پارٹی کے نمائندے ہیں وہ وہاں پہ ہیں. جماعت اسلامی نے یہ تمام کیا ہے کہ تمام جو ڈسٹرکٹس ہیں پاکستان میں، ان میں ہمارا ایک آئی ٹی کا اور سوشل میڈیا کا ہیڈ ہوتا ہے جو وہاں پہ ڈسٹرکٹ کو دیکھتا ہے. اچھا، جس طرف انہوں نے اشارہ کیا مبشر زیدی صاحب نے کہ کوئی آئی ایس آئی کا لگا لیتا ہے اور کوئی دوسرا لگا لیتا ہے، یہ ممکن ہے کہ شمس الدین بطور انسان خود کہیں پہ اس کو ٹریپ کر لیا جائے، لیکن جماعت اسلامی کی سوشل میڈیا ٹیم میں یہ ممکن نہیں ہے. اور میں 5 سال سے 6 سال سے اس کو ہیڈ کرتا ہوں. اچھا، یہ سوشل میڈیا کا فنڈ ہوتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی، ایک منٹ آپ مجھے ذرا دیجیے گا، یہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این سے پوچھنے والا سوال ہے. سوشل میڈیا کا کیا کوئی فنڈ ہوتا ہے؟ فنڈ ان سینس واٹ مطلب میں نے فنڈ سوشل میڈیا کا نہیں کہا، ہم نے الیکٹرانک میڈیا پہ کمپین کا کہا. what he meant to say کہ ایک آپ غلط جہاں سمجھے، آپ لوگ بیٹھتے ہیں وہاں کرایہ ہوگا. میں کبھی ہم لوگ ہم اکٹھے نہیں ہوتے کسی اسپیسیفک ایریا میں، ہم لوگ تھرو واٹس ایپ، ہم یہاں سے ہمارا کانٹیکٹ ہے. بہت لوگوں کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہوتا. اگر ہم نے میٹنگ کرنی ہوتی ہے تو اگر کوئی آپ کا جیسے نارتھ پنجاب کوئی تنخواہ نہیں ہے یا فنڈ نہیں ہے، یہی وجہ ہے میرے خیال میں. اگر کر لینا میری بات رہ گئی جی رحمان صاحب بندش والے معاملے پہ. ایک منٹ دیجیے گا شمس الدین صاحب، بندش والے معاملے پہ میری بات رہ گئی. صاحب فنڈ ہے کوئی؟ کیونکہ پی ایم ایل این کے سوشل میڈیا پہ بھی سوال اٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں تو بالکل نہیں سر، بالکل نہیں، ہمارا کوئی فنڈ نہیں ہے. میں سر خود ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہوں. میں جو ہے سوشل میڈیا کا ہیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے میونسپلٹی کا ایک کاؤنسلر بھی ہوں. اچھا، اور چیئرمین میونسپل کمیٹی ہوں. میں تو کوئی فنڈ نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں ملتے آپ کو؟ نو فنڈز. اچھا جی شمس الدین صاحب، میرے پاس 30 سیکنڈ ہے، آپ ذرا بات پوری کریں. فنڈنگ کا مسئلہ بس یہ فنڈ جو ہے میں نے الیکٹرانک میڈیا والے اس میں کہا تھا، سوشل میڈیا کا نہیں کہا تھا. ہمارے ہر جگہ پہ آفیسز ہیں ڈسٹرکٹس میں، تو وہاں پہ کام کرتے ہیں. یہ جو بندش کا